اچھا سنیرا، اگر میں بھی آؤں میڈیا کے حوالے سے تو میں آپ سے یقیناً بات کروں گی، کیونکہ جو اس وقت حالات رہے اور جس طرح سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا ان کی قلعی اتاری، ان کے تمام تر پروپیگنڈے کی، جھوٹ کی اور فیک نیوز کی. اس سے پہلے ذرا، کیونکہ آپ کی اپنی ایک ایکسپرٹیز بھی ہیں سیکیورٹی معاملات پر بھی، میں نے آپ کے بڑے ویلاگس وغیرہ بھی دیکھے ہیں، ذرا یہ بتائیں یہ جو ڈرونز ہیں تو پاکستان کو جو ہے کہا یہ گیا کہ جی پاکستان نے ان کو تمام کے تمام مار گرایا، لیکن یہ جو ڈرونز ہیں یہ بھی کہا گیا کہ جی پاکستان کے انٹر کیسے ہو گئے. یہ بڑا سوال ہے، تو ہمیں اس سوال کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. پلس یہ کہ یہ کس مقاصد کے لیے بھارت نے رافیل کی پسپائی کے بعد یا رافیل کی ناکامی، رافیل کے بعد اس کا استعمال کیوں کیا؟ What do you think? Thank you so much, Nadia, and congrats on your new show. And thank you so much کہ آپ نے اپنے پہلے شو میں مجھے انوائٹ کیا. Thank you. دیکھیں ساتھ ساتھ سائیوپس اور وار آف نروز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور سرپرائز کا ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دونوں سائڈز اپنی اپنی چیزیں بچا کے رکھتی ہیں، تو سرپرائز مینٹین رہے، اور اسی لیے انہوں نے جتنے ڈرونز بھیجے ہیں ان کو ہم نے انٹرسیپٹ اس لیے نہیں کیا بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ اوپن ٹو دا ورلڈ کہ ہماری بیٹری ادھر ہے. یہ ہماری ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہے. وائی وڈ دے سینڈ ڈرونز وین دے نو اٹ کہ ہم انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں؟ وہ بھیج ہی اس لیے رہے تھے کہ ہم رسپونڈ کریں. ہم نے رسپونڈ نہیں کیا، اس کی ریزنز ہیں، اسٹریٹجک ریزنز ہیں. آپ نے اپنے فیوچر کے پلانز بھی سنبھال کے رکھنے ہوتے ہیں نا، آپ ایک دم سے تو اپنے سارے ایگز ایک باسکٹ میں نہیں ڈال دیتے. سو بیسکلی انہوں نے پہلے رافیلز کے ساتھ اس کو جو ہم نے ڈاؤن کیا، اس سے جو امبیرسمنٹ انہوں نے دکھائی اس فیس کی پوری ابھی تک نہیں مان رہے. ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز سے کلیئرلی کوشچن کیا گیا کہ کیا واقعی ہمارے رافیلز ڈاؤن ہوئے. انہوں نے کہا آپ کو صحیح سمے پہ بتائیں گے. اب وہ صحیح سمے ان کا پتہ نہیں کون سا ہوگا. انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے بائی دا وے. ایگزیکٹلی. اب بی بی سی ویریفائی جو کہ فیکٹ چیک ڈیسک ہے بی بی سی کا، انہوں نے بھی ویریفائی کر دیا ہے. فرینچ میڈیا بھی، فرینچ میڈیا ایگزیکٹلی. اچھا سوری زنیرہ، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. میں یہ چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ خود میڈیا پرسنالٹی بھی ہیں، تو ذرا یہ بھارت کا جو میڈیا، مطلب میں اگر وہ سوئچ آن کروں تو میرا خیال ہے 1 سے 2 منٹ کے بعد میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس کو دیکھوں، چاہے وہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب ہسٹیریکل دے پیپل آر. اور آج جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا، میں حیران تھی کہ بڑا اس پہ ہوم ورک تھا، بڑا سالڈ ہوم ورک تھا. انہوں نے ایک ایک کلپس ان کے اپنے میڈیا کے، ان کے اپنے لوگوں کے نکال کے اس کو ریالٹی لوگوں انٹرنیشنل میڈیا کو بتائی ہے. تو یہ کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے ان کا؟ لائک یہ مودی سرکار تو ہے لیکن وہ ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے، یا وہی جو ابھی میں جنرل صاحب سے کہہ رہی تھی وہ ہے ہی ایسے بائی برتھ ٹائپ؟ نادیہ، ان کا سارا میڈیا کارپوریٹ میڈیا میں تبدیل ہو چکا ہے. اڈانی اینڈ امبانی گروپس جو ہیں وہ خرید چکے ہیں ان کو، ان کے میکسیمم شیئرز ہیں اس میں. اینڈ یو نو کہ یہ کتنا کلوز نیکسس ہے مودی کا اور ان ساری ریلائنس وغیرہ جو ان کے سارے کمپنیز ایسٹس وغیرہ ہیں، ان کا ایک بڑا کلوز ایسوسیشن ہے. اور ورلڈ 3rd richest ہے وہ، آپ کو پتا ہے. اب اگر آپ نے لانگ ٹرم گیم پلے کرنی ہے، آپ کو میڈیا کو تو سب سے پہلے اپنے ساتھ میں لانا پڑتا ہے. تو یہ پورا فینومینا ہوا ہے جس کو وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ مودی کی انٹری کہاں سے ہوئی اور اس کے بعد کارپوریٹ میڈیا کیوں ان کے ساتھ مل گیا. سو بیسکلی مودی اس لیے انٹر ہو پائے بیکاز کانگریس فیل ہو گئی تھی، ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی. 2008 کا جو انٹرنیشنل ڈپریشن تھا اس کے بعد سے وہ سروائیو نہیں کر پا رہے تھے. لہٰذا جو پاپولسٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح کی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں سے وہ انٹر ہو سکے. نتیجہ یہ ہوا کانگریس ہار گئی 2014 میں، مودی آ گئے. اب مودی یا بی جے پی یا آر ایس ایس نے آ کے سب سے پہلے جو ٹیک اوور کیا ہے وہ میڈیا کو ہی کیا. اس لیے دس از وائی یو سی دس ہاسٹیلٹی بیکاز دے آر ایکچولی ہاسٹیج ٹو دیئر نیریٹیوز. ان کو جو بھیجا جاتا ہے وہ اسی کو پروپیل کرتے ہیں، وہ اسی کو ہیمر کرتے ہیں. اور نیریٹو بلڈنگ تو بیٹھ کے مودی کی گورنمنٹ میں ہو رہی ہے اور امیت شاہ کر رہے ہیں، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کر رہے ہیں. So this is a complete RSS ideology جس کے امبریلا میں جرنلزم بھی ہو رہا ہے. This is why it is so hostile. تو we cannot expect anything جو کہ فیکٹ چیک کے نام پہ ہو یا جو ایک ریسپانسبل جرنلزم ہو. We cannot because وہاں کے جرنلسٹ اپنے منہ سے ہمیں پرائیویسی میں بتاتے ہیں کہ ہم نہیں بول سکتے. So much so الیکشنز ہوئے ہیں انڈیا کے
सिंपल इलेक्शंस पे वो हमें बीपर्स देने को तैयार नहीं होते थे बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू टॉक टू पाकिस्तानी मीडिया. सो आई थिंक इस सारी एस्केलेशन का और इस सिचुएशन का एक बहुत बड़ा जो फायदा हुआ है वो इनका मीडिया एक्सपोज हो गया है. लोग खुद एक्सपोज बैडली जिसको हम कहते हैं. अब होंगे लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जनरल साहब आपके लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ, क्योंकि इंडियन मीडिया की जब हम प्रोपेगेंडा करने की बात कर रहे हैं ना, तो इंडियन मीडिया अब ये भी कह रहा है पाकिस्तान ने इधर हमला कर दिया, पाकिस्तान ने उधर हमला कर दिया, हमने उनका जो है वो F-16 गिरा दिया. लेकिन उनसे जब सबूत की बात की जाए, एविडेंस की बात की जाए, तो उनके पास कुछ भी नहीं है. अच्छा, पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हम अभी जवाबी कार्रवाई तो हम करेंगे, जवाब तो अभी हम देंगे. अभी तो हमने अपने आप को अभी हमने सिर्फ अपना दिफा किया है, हमने सिर्फ डिफेंस लाइन ऑफ एक्शन ली है. तो अभी पाकिस्तान अब लोग जो है ना हमारे, वो अवाम तो इंतजार में बैठी है कि पाकिस्तान जवाब कब देगा. तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी अपकमिंग डेज में? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.